بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا یہ دل کو چھو لینے والا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایہ رحمت اور سچی توبہ کی عظیم طاقت پر مبنی ہے، جو گناہوں کے بوجھ تلے دبے دلوں کو امید کی کرن عطا کرتا ہے اور زندگی کو نورانی بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدم کی اولاد خطا کرنے والی ہے اور خطا کرنے والوں میں بہترین توبہ کرنے والے ہیں۔ انسان فطرتاً کمزور ہے، زندگی کے سفر میں انجام یا جان بوجھ کر گناہ ہو جاتے ہیں جن سے دل سیاہ، رزق میں تنگی، دل میں بے چینی اور زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا باعث بنتے ہیں، حتیٰ کہ عبادت میں سستی اور توبہ سے غفلت ہو جاتی ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ ایک سچی توبہ سے گناہوں بھری زندگی کو پاک کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے میرے بندو، جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انسان کی فطرت میں کمزوری ہے، گناہ بڑھ جاتے ہیں تو مایوسی چھا جاتی ہے، مگر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے کہیں وسیع ہے۔ اس نے اپنی رحمت کو غضب پر غالب کیا، سچے دل سے توبہ کرنے والے کے گناہ معاف کر کے اسے محبوب بنا لیتا ہے، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہے، جو قرآن کی پیاری آیت پر مبنی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو خطاب کرتے ہوئے نازل ہوئی، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، یعنی اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت رحم کرنے والا ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر درود ابراہیمی پڑھیں، پھر یہ آیت مکمل 100 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 41 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو دن میں 41 بار یہ کلمہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ آخر میں درود پڑھ کر سچی توبہ کریں، یعنی پچھلے گناہوں پر شرمندگی، ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایام کا ذکر بھی دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ جب ملک الموت آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی فکر میں آنسو بہائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تسلی دی کہ امت پر اللہ کی رحمت غالب ہے، توبہ کرنے والوں کو معافی ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز، قرآن اور دین پر قائم رہنے کی وصیت کی۔ صحابہ روتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ فرمایا۔ آخر میں نزاع کی تکلیف میں بھی
امتی امتی کہتے رہے۔ ناظرین، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھیں، خلوص دل سے توبہ کریں، دل سے ندامت اور زبان سے استغفار ہو تو اللہ گناہ معاف کر کے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، نماز اور قرآن سے لگاؤ عطا فرمائے، پریشانیاں دور کر کے گناہ معاف کرے، رزق حلال دے۔ ناظرین کرام، اس پیغام کو شیئر کریں، لائک اور سبسکرائب کریں، کمنٹ میں دعا لکھیں۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔